اس خلافت اور اجازت کے بعد حضور غوث اعظم نے بندہ ناچیز کے مریدوں کو اپنے سلسلے میں داخل فرماتے ہوئے اپنا ہی مرید قرار دے دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ تمام سلاسل میں یہ بات مانی جاتی ہے، کوئی بندہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، نسبت رکھتا ہے، وہ اصل میں ہے حضور غوث اعظم کا ہی مرید۔ نقش بندیوں کا بھی فیض وہیں سے، اور چشتیوں کا بھی، اور قادریوں کا بھی، مگر ایک اسپیسیفکلی کہ حضور غوث اعظم نے اس خلافت اور اس اجازت کے بعد جو 3 جنوری 2011 والا واقعہ جہاں سے یہ کتاب شروع ہوئی تھی، تو بندہ ناچیز کے مریدوں کو اپنے سلسلے میں داخل فرماتے ہوئے اپنا ہی مرید قرار دے دیا۔ یعنی آج کے بعد بندہ ناچیز کے ارادت مند نقش بندیت کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ نسبت قادریہ کے بھی حامل ہوں گے۔ مثلا محمد احسن ولد حاجی اشرف فرماتی ہیں، جو کہ آج کل مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، کہ 28 اگست 2013 کو کہتے ہیں مجھے خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ 11ویں شریف والے ہال کے سٹیج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ محمد احسن ولد حاجی اشرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث اعظم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس ہال کے اندر بزم شاہ جیلاں سجتی یہ دن 10واں رات 11ویں، تو وہاں تشریف فرمائے۔ تو حضور غوث اعظم میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمانے لگے کہ احسن کو کہ اپنے پیر و مرشد کو میرا پیغام دینا کہ ان کا ہاتھ ہمارا ہی ہاتھ ہے، لہذا جس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے اس کا ہاتھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اب اگرچہ یہ ایک بہت بڑی بشارت تھی آپ سرکار کی، گو کہ مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، مجھے اپنی حقیقت کا پتہ ہے، مگر جب سائیں یا بزرگ مالک کسی کو نوازنے پر آئیں تو اگرچہ اس بشارت کا اعلان 2013 میں فرمایا گیا، 2013 میں 28 اگست 2013، جبکہ حقیقت میں اس کا آغاز کم و بیش 25 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، جیسا کہ اسی کتاب کے شروع میں بیان ہوا تھا، ایک بیان کے اندر، ایک لیکچر کے اندر، کہ آپ سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بندہ ناچیز کے گھر کے صحن میں کھڑی ہیں اور آپ کے سامنے جلتے ہوئے کوئلوں پر تازہ دیگیں پکی ہوئی پڑی ہیں، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں دیگ سے سالن نکالنے والا ایک بڑا سا ڈبہ ہے، اور مجھے آپ نے اپنے دائیں جانب کھڑا کر کے نہایت محبت کے ساتھ لنگر شریف تقسیم کرنے کا طریقہ سمجھا رہی ہیں۔ تو مجھے لنگر شریف تقسیم کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہوئے اس ڈبے کے ذریعے لنگر شریف تقسیم فرما رہی ہیں کہ لنگر ایسے تقسیم کرنا ہے۔ یہ آج سے غالباً 30-35 سال پرانی بات ہے، جس کا ذکر شروع میں گزر چکا ہے اس کتاب کے اندر، شاید تاریخ کے ساتھ۔ تو اب حضور غوث اعظم میرے گھر کے صحن میں بے شمار دیگیں جو پکی پڑی ہیں، نیچے کوئلے جل رہے ہیں اور تازہ وہ لنگر شریف پکا ہوا ہے، اور وہ آپ تقسیم فرما رہے ہیں، اور بڑی داڑھیوں اور پگڑیوں والے لوگ
میرے گھر کے صحن میں لنگر شریف لینے کے لیے ایک قطار میں کھڑی ہوئی ہیں، تو لہٰذا اظہار اب فرمایا، جبکہ اشارتاً کئی سال پہلے ہی دکھا چکے تھے کہ لنگر ہمارا ہوگا، تقسیم تم کرو گے، ہاتھ ہمارا ہوگا، بیعت تم کرو گے، جیسا کہ 28 اگست 2013 کو آپ نے احسن وند حاجی اشرف کو یہ کہا کہ اپنے پیر و مرشد کو میرا پیغام دینا کہ ان کا ہاتھ ہمارا ہی ہاتھ ہے، لہٰذا جس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اشارتاً کئی سال پہلے ہی دکھا چکے تھے کہ لنگر ہمارا ہوگا، تقسیم تم کرو گے، یعنی اس چیز کا اظہار اب فرمایا، جبکہ اشارتاً کئی سال پہلے بتا چکے تھے۔ ہاتھ ہمارا ہوگا، بیعت تم کرو گے، فیض ہمارا ہوگا، فیض یاب تم کرو گے، بزرگی اور داستان ہماری ہوگی، سپرد قلم تم کرو گے۔ اسی لیے کہ پوری کتاب ان کی بزرگی اور کرامات کے ضمن میں لکھی گئی۔ تو یہاں اس بشارت کا ذکر کرتا چلوں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ پاک نے فرمایا، محبوب وہ جو تمہاری بیعت کرتی ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتی ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت تو نہیں، مگر یہ بات مسلمہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دیا، اس نے خدا ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ مثلا بیعت رضوان والے 1400 صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے، جبکہ بظاہر ان کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور حضور کی بیعت اللہ ہی کی بیعت ہے۔ جزاک اللہ۔